حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا. درود و سلام ہوں اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا. محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں وہ بہت ہیں، اور ان احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے زمین کو حلال کر دیا ہے. محترم سامعین کرام، اگر آپ ادیان باطلہ کو دیکھیں اور شریعت محمدی کو دیکھیں تو یقین جانی آپ سجدہ شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی آسان شریعت عطا فرمائی ہے. محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، انسان نے جب کوئی عبادت کرنی ہوتی ہے، بندگی کرنی ہوتی ہے رب تعالیٰ کی، تو ظاہر بات ہے انسان نے اس کے لیے وضو کرنا ہے. اب جو بندگی کرنی ہے، چاہے ہم نے تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، نوافل پڑھنی ہے یا فرض عبادت کرنی ہے، تو یقیناً وضو تو ہم نے کرنا ہے. اور جو وضو ہے وہ بھی ظاہر بات ہے پانی سے ہی ہوگا. لیکن بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں، ایسی پریشانی آ جاتی ہے، ایسی مجبوری آ جاتی ہے، یا اللہ معاف کرے انسان کو ایسی کوئی بیماری لگ جاتی ہے کہ انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا. تو وہاں پہ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جب تم پانی استعمال نہ کر سکو اور تم نے کوئی بندگی کرنی ہے تو اس وقت تم تیمم کر لیا کرو. محترم سامعین کرام، یہ جو تیمم کا طریقہ ہے، جو تیمم کا حکم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیا ہے. چنانچہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کو تیمم کا پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو تیمم کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس عظیم نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، صرف اس وجہ سے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، اپنا لا علمی کی وجہ سے. تو آج کے درس کے اندر نشرہ ٹی وی کی طرف سے آپ حضرات کے سامنے تیمم کرنے کا طریقہ اور تیمم کی شرائط اور تیمم کی سنتیں اور تیمم انسان کس چیز پر کر سکتے ہیں اور کس چیز پر نہیں کر سکتا، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. امید یہی ہے کہ ہمارے سامعین کو آج کا ہمارا درس بہت زیادہ پسند آئے گا. محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، اگر پانی موجود نہیں ہے یا یہ ہے کہ کسی شرعی عذر کی بنا پر پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جب تم نے پاکی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے تمہیں تیمم وہ کر لینا چاہیے. چنانچہ اللہ پاک فرماتی ہیں قرآن مجید کے اندر، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ اس زمین کی جنس پر سے مار کر پھیر لیا کرو. محترم سامعین کرام، یہ تو وہ چیز ہو گئی کہ جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید کے اندر وہ اس کا حکم دیا ہے. اب تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ ذرا سن لیجئے. محترم سامعین کرام، جب انسان نے تیمم کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ نیت کرے گا، پھر پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر جھاڑ لیں اور پھر پورے چہرے پر ایک مرتبہ اس طرح پھیریں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے. پھر دوسری مرتبہ اسی طرح زمین پر ہاتھ ماریں اور دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت اس طرح ہاتھ پھیریں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے اور انگلیوں کے درمیان بھی خلال کریں. محترم سامعین کرام، یہ تو ہو گیا تیمم کا طریقہ. اب تیمم کے فرائض کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ایک مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر سارے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، اور نمبر 2 یہ ہے کہ دوسری مرتبہ پھر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک ہاتھ پھیرنا. یہ تیمم کے 2 فرض ہیں. اب تیمم کی شرائط کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ نیت کرنا اور ہاتھوں کا پھیرنا، اور نمبر 3 یہ ہے کہ 3 یا زائد انگلیوں کا استعمال کرنا. مٹی یا زمین کی جن سے تعلق رکھنے والی کسی چیز سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. جس چیز یعنی مٹی وغیرہ سے تیمم کیا جا رہا ہو اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور
پانی کا نہ ہونا، یعنی کہ جب پانی نہیں مل رہا تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تمہیں جو ہے وہ تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ اب تیمم کی سنتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور ہاتھوں کو ہتھیلیوں کی طرف سے مٹی یا اس کی جنس پر مارنا، دونوں ہاتھ مٹی پر رکھنے کے بعد آگے کھینچنا اور پھر دونوں ہاتھوں کو مٹی پر رکھتے ہوئے پیچھے کو کھینچنا، پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا، ہاتھ مارتے وقت انگلیوں کو کشادہ کرنا، ترتیب کا خیال کرنا اور جلدی جلدی تیمم کرنا، یہ تھا تیمم کی سنتیں۔ اب یہ تیمم کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، تیمم کے نواقض کیا ہیں، تو وہ بھی ذرا آپ سن لیجئے کہ تیمم کو ہر وہ چیز توڑ دیتی ہے جو کہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کے لیے وہ ناقص ہے، یعنی کہ ایک انسان نے تیمم کیا، اس وقت تو پانی نہیں تھا، لیکن بعد کے اندر وہ ایسی جگہ پہ پہنچا کہ اس کو پانی مل گیا، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا جو تیمم ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تیمم کن چیزوں پر کیا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، زمین پر تیمم جائز ہے، اسی طرح ان تمام چیزوں پر تیمم جائز ہے جو مٹی کی قسم سے ہوں، جیسے ریت ہوگی، پتھر، چونا، سرما، گیرو وغیرہ، اور جو چیزیں مٹی کی قسم سے نہ ہوں ان پر تیمم جائز نہیں ہے، جیسے سونا ہو گیا، چاندی، لوہا، لکڑی اور کپڑا وغیرہ۔ ہاں، اگر ان چیزوں پر یعنی کہ مٹی لگی ہو یا گرد و غبار لگی ہو تو پھر ان پر بھی تیمم جائز ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھا تیمم کا طریقہ اور نواقض تیمم، شرائط تیمم اور جو سنت تیمم ہیں اور جو تیمم کا طریقہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔